حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وقت تھا کہ بڑے امیر ہو گئے، یعنی صحابہ کرام پر تمنگری آئی، فتوحات اللہ پاک نے عطا فرمائی، تو تمنگری آئی اور دولت کی چہل پہل تھی۔ ایک وقت تھا کہ دنیا کے خزانے مسجد نبوی میں اکٹھے ہو گئے، اتنا بڑا ڈھیر سونے چاندی کا لگا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت، بڑے قد والے، ایک طرف کھڑے ہیں تو دوسری طرف سے آدمی نظر نہیں آتا، اتنا بڑا ڈھیر سونے چاندی کا لگا ہوا ہے۔ صحابہ کرام کے پاس جو کچھ تھا پہلے سب دین پہ لگا دیا، پھر اللہ پاک نے دنیا کی دولت اکٹھی کر کے مدینہ منورہ میں رکھ دی۔ یوں سمجھو جیسے چادر پر مختلف مقامات پہ چیزیں پڑی ہوں، کونوں پر، اس کے کونے اٹھا دیے جائیں تو درمیان میں آ جاتی وہ چیزیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اپنا سب کچھ لگا دیا دین پر، پھر وہ وقت آیا کہ دنیا کے خزانے اللہ پاک نے مسجد نبوی میں اکٹھے کر دیے۔ وہ جیسے چادر اٹھائی جاتی ہے اکٹھی ہو جاتی ہیں چیزیں، ایسے خزانے اکٹھے ہو۔ لیکن اتنی دولت دے کر صحابہ کرام اپنے ماضی کو نہیں بھولے، رو رہے ہیں کہیں ہماری قربانیوں کا بدلہ دنیا میں تو نہیں صرف مل گیا، اپنے ماضی کو یاد رکھتے ہیں۔ اور انسان انسانیت کے راستے پر چلتا ہی تب ہے جب اپنے ماضی کو یاد رکھے، اپنے آپ کو پہچانے، میں کون ہوں، کیسے بنا ہوں، کس کا بندہ ہوں، کس کا امتی ہوں، میں نے زندگی کیسی گزارنی ہے، اپنے آپ کو پہچانے، اپنے آنے کے مقصد کو پہچانے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمنگری کے دوران ایک مرتبہ کتان کے کپڑے سے، اعلیٰ قسم کا کپڑا ہے، اس سے ناک صاف کیا، تو فرمایا ابو ہریرہ کے کیا کہنے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ ابو ہریرہ پر کہ ممبر اور مسجد نبوی کا ممبر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ کے درمیان میں بے ہوش پڑا ہوتا تھا بھوک کی وجہ سے۔ دیکھو تمنگری ہے اور کپڑا اچھا ہے، اللہ پاک نے سب کچھ عطا فرمایا ہے، غالباً گورنر بھی رہے ہیں، 800 طالب علم ان کے سامنے بیٹھ کر ان کی حدیث سنتے تھے ان سے۔ وہ ایک وقت ایسا تھا، لیکن اپنے ماضی کو نہیں بھول رہے۔ زمانہ تمنگری کا ہے، دولت کا ہے، ماضی کو نہیں بھول رہے کہ ایک وقت تھا، ابو ہریرہ کا ایسا وقت تھا کہ بھوک کی وجہ سے میں گلی میں حجرہ مبارک اور ممبر مبارک کے درمیان میں بے ہوش پڑا ہوتا تھا۔ یہ سبق ہے امت کے لیے کہ صحابہ کرام پر امیرت آئی لیکن اپنی غربت کو نہیں بھولے، اور ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم اپنے ماضی کو نہ بھولیں کہ ہم کون ہیں۔ بڑے بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، دیکھنے میں دنیا دار ہوتے ہیں، لیکن باطنی طور پر دیندار ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے اندر کمی ہے ظاہری طور پر، اللہ ہم سب کی پوری فرمائے۔ ہمارے بھائی ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم
جو یہاں آتے رہتے ہیں، آپ سب لوگوں نے ان کو دیکھا ہوا ہے، بڑے نیک آدمی ہیں، اللہ والے ہیں، عبادت گزار ہیں، ماشاءاللہ سخی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں باہر نکلا سکول سے، سکول ٹیچر بھی ہیں، تو باہر نکلا کہ ایک لڑکا جوان گاڑی کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے اور وہ نیچے سکول کے پاس سے جو ہے وہ گزر رہا ہے اور پیدل چل رہا ہے۔ تو وہ کسی سرکاری عہدے پر ہے، بڑی پوسٹ پہ ہے، کوئی افسر ہے۔ تو کہتے ہیں مجھے ملا، بڑی محبت سے ملا۔ تو میں نے پوچھا آپ پیدل چل رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ میرا مادری علمی ہے، میں نے یہاں تعلیم حاصل کی ہے، مجھے وہ وقت یاد ہے کہ یہاں ہم پڑھ کر گئے ہیں تو اللہ پاک نے ہمیں یہ مرتبہ دیا ہے۔ میں سکول کے احترام میں، اپنے علمی ادارے کے احترام میں یہاں پیدل گزر رہا ہوں کہ مجھے شرم آئی ہے کہ یہاں سے میں جو ہے گاڑی پہ بیٹھ کر گزروں۔ یہ ان کی عاجزی ہے، ورنہ جائز تو ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کتنے لوگ ہیں یونیورسٹی میں پہنچ کر وہ گاؤں کا پرائمری سکول بھول جاتے ہیں، اور کبھی آپ نے وہ استاد جن کے پاس وہ پہلی پڑھی تھی، اس سے پہلے ہم تو کچی کہتے تھے، آج پر پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، نام ہی مشکل ہے، مجھے تو نام بھی نہیں آتا، جن کے پاس پڑھی ہے، یاد ہے کبھی اس سکول کی زیارت کی ہے کہ جہاں ہم پڑھے تھے اور آج ہم کرنل ہیں، آج ہم جو ہے فلاں عہدے پہ ہیں، کسی یونیورسٹی میں چانسلر ہیں، وہ کیا کہتے ہیں بڑا، جو کبھی یاد کیا ہے؟ اپنے اساتذہ سے کبھی آ کے ملے ہیں؟ یار ان کے پاس میں نے پڑھا، میری بنیاد انہوں نے رکھی ہے۔ کسی عمارت کی بنیاد نہ ہو، بتاؤ وہ عمارت کھڑی ہو سکتی ہے؟ عمارت کی بنیاد جو ہے اس کا احترام ضروری ہے اور اس کی رکھوالی ضروری ہے۔ لوگ آگے پیچھے سے مٹی جو ہے اکٹھی کر کے بنیادوں پہ رکھتے ہیں تاکہ بنیادیں جو ہیں وہ کمزور نہ ہو جائیں، پتھر بھی لگا دیتے ہیں۔ تو کیا اپنے ماضی کو یاد رکھا ہوا ہے؟ کبھی ایسا کیا ہے؟